بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نئے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا اور بد زبان شخص سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور معاف کرنے سے آدمی کی عزت بڑھتی ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع و انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ ایک بوڑھا شخص آیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا تھا۔ لوگوں نے اسے راستہ دینے میں دیر کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ اسے کس بات پر قتل کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تین جگہ جھوٹ بولنا جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اسے راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹے گا اور پھر ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لے گا اور فرمائے گا، بادشاہ میں ہوں، آج دوسروں پر جبر کرنے والے کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر بائیں ہاتھ میں زمین کو لپیٹے گا، پھر فرمائے گا، بادشاہ میں ہوں، آج جبر کرنے والے کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ اسے وراثت میں بھی شریک ٹھہرا دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی رستے پر چل رہا تھا کہ اسے ایک کانٹے دار شاخ ملی، اس نے اسے راستے سے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام سے خوش ہو کر اس کو بدلہ دیا، یعنی اس کی مغفرت فرما دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی آدمی کو تمہارا رستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے، پتھر، کانٹا اور ہڈی کو رستے سے ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔